بہرحال اب ہم چلتے ہیں زکوٰۃ کے مسائل کی طرف۔ زکوٰۃ کے مسائل میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے نصاب، یعنی شریعت میں زکوٰۃ جو واجب کی گئی ہے، فرض کی گئی ہے، وہ ہر بندے پر نہیں فرض کی گئی بلکہ اس آدمی پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے جو صاحب نصاب۔ اب صاحب نصاب کا کیا مطلب ہے؟ صاحب نصاب یعنی اس کے لیے کچھ شرائط ہے زکوٰۃ جس آدمی پر فرض ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو اور صاحب نصاب ہو اور اس کے مال پہ سال بھی گزرا ہو۔ اب یہاں پر اگر اس کو ہم ذرا تفصیل سے دیکھیں، عاقل بالغ کی بات تو آسان ہے کہ ظاہر ہے عاقل ہو، پاگل نہ ہو اور بالغ بھی ہو، نابالغ نہ ہو، لیکن سوال یہ کہ صاحب نصاب کسے کہا جاتا ہے؟ اس میں اس کی تفصیلات ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صاحب نصاب ویسے صاحب نصاب کو ویسے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ مالدار پر ہے، غریب پر زکوٰۃ نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ شریعت نے مالدار کا معیار کیا رکھا ہے؟ کس قسم کا مالدار آدمی؟ ظاہر ہے مالدار تو 10,000 روپے والا بھی مالدار ہے اور مالدار ہم 2 لاکھ والے کو بھی غریب سمجھتے ہیں، تو اس کا معیار شریعت نے کیا مقرر کیا ہے؟ تو دیکھیں شریعت نے جو زکوٰۃ کا جو معیار مقرر کیا ہے وہ اگر ہم شریعت میں دیکھیں تو سونا چاندی اور اس کے علاوہ جو جانور وغیرہ ہے یہ مقرر کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ظاہر سی بات ہے پھر مال تجارت اور آج کل جیسے کیش یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو فی الحال ہم بات کرتے ہیں سونا اور چاندی کی۔ سونا اگر کسی مرد ہے یا عورت ہے اگر اس کے پاس سونا ہے، اب اس میں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ سونا کسی بھی قسم کا ہو، خواہ وہ پہننے کا سونا ہو، خواہ اس سے انسان نے جو ہے نا برتن بنا لیا اور استعمال کر رہا ہو، یا اس سے جو ہے نا انسان نے کوئی بھی عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جیسے زکوٰۃ کے نصاب میں کہتے ہیں نا کہ ضرورت سے زائد ہو، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر سونے سے ہم نے زیورات بنا کے استعمال کر رہے تو یہ تو ضروریات۔ دیکھیے سونے اور چاندی میں یہ چیز نہیں ہے، سونا آپ کے ساتھ جس قسم کا بھی ہے، چاہے آپ اس سے برتن بنا کے گھر میں رکھے ہوئے، چاہے اس سے زیورات بنا کے استعمال کر رہے ہیں، جس قسم کا بھی سونا ہے اگر وہ نصاب تک پہنچ رہا ہے تو اس میں زکوٰۃ دینی ہے۔ اب سونے کا نصاب کیا ہے؟ سونے کا نصاب 7.5 تولہ سونا۔ اگر کسی مرد یا عورت کے پاس سونا ہے 7.5 تولہ، اگر کسی مرد یا عورت کے پاس چاندی ہے 52.5 تولہ چاندی اور اس پہ سال بھی گزر جاتے ہیں تو ایسے چاندی میں زکوٰۃ دینی ضروری ہے۔ اچھا سال گزرنے کا کیا مطلب ہے؟ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر کسی کے پاس مال تجارت ہے، جیسے لوگوں کے پاس دکان میں سامان ہوتا ہے، مال کوئی کاروباری آدمی ہے اس کے پاس مال تجارت ہے، تو مال تجارت میں یاد رکھنا کہ مال تجارت اگر اس کے پاس اتنا ہے کہ اگر اس کی قیمت لگائی جائے۔ اچھا یہاں پر 2 طرح کی قیمت ہوتی ہے، ایک مال تجارت کی وہ قیمت جس پہ ہم نے وہ مال خریدا ہے مارکیٹ سے، جیسے مثال میرا میڈیکل اسٹور ہے، میں دوائیاں خرید کے لاتا ہوں اور آگے بیچتا ہوں، تو یہ میرا مال تجارت ہے، اس میں زکوٰۃ دینی ہے، مجھے زکوٰۃ دینی ہے، تو میں اس پورے اپنے جو اسٹور میں جتنا بھی سامان رکھا ہے میں نے سب سے پہلے اس کی قیمت لگانی، لیکن قیمت میں نے وہ لگانی جس پہ میں اس کو آگے بیچوں گا، وہ والی قیمت لگانی ہے، جس پہ میں نے خریدا ہے وہ قیمت نہیں لگانی ہے۔ اگر وہ قیمت اتنی ہے کہ اگر 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت بن رہی ہے، مثال کے طور پہ اگر چاندی ہے مثال 1000 روپے، مثال کے طور پہ 1000 روپے چاندی 1 تولہ ہے، تو 52.5 تولہ چاندی کے جو بھی ریٹ بنے گا 52,500 روپے، جیسے اب ہم نے 52,500 روپے لیتے ہیں۔ اب اگر میری دکان میں جو تجارت کا سامان رکھا ہے وہ چاہے میڈیکل اسٹور ہو یا جو بھی ہو، تو اس سامان کی میں جو قیمت لگاؤں گا، جس قیمت میں اس کو آگے بیچوں گا، جس کو قیمت فروخت کہتے ہیں، وہ قیمت میں لگا لوں گا۔ اگر وہ قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ رہی ہے یا اس سے زیادہ ہے تو مجھے زکوٰۃ دینی ہے۔ اور اگر وہ میرا سامان کم ہے، مثال ایک آدمی نے کیبن لگائی اور اس میں 30-40 ہزار کا سامان ہے، نصاب سے کم ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسے میں اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس کیش رکھا ہوا ہے، کیش رقم ہے مثال کے طور پہ، تو اس کیش رقم کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ کیش رقم 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ رہا ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اور اگر اس سے کم ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے تو ایسے میں اس شخص پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو بہرحال مال تجارت میں سب کچھ آ گیا، اس کے اندر چاہے کوئی گاڑیوں کا کاروبار کرے، پلاٹ کا کاروبار کرے، کسی بھی قسم کا، یہ سب مال تجارت میں آ جاتا ہے، لہٰذا اس کے الگ سے پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بتایا جاتا ہے کہ سونے کا نصاب 7.5 تولہ، چاندی کا نصاب 52.5 تولہ، اور یہ جو مال تجارت وغیرہ، یہ اس صورت میں ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس صرف سونا ہے، یعنی مثال ایک عورت ہے اس کے پاس سونا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کیش بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، مال تجارت کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ نصاب بتایا جاتا ہے کہ 7.5 تولہ سونا یہ اس کا نصاب ہے۔ چاندی میں جیسے آتا ہے 52.5 تولہ، تو یہ اس صورت میں کہ اگر اس آدمی کے پاس صرف چاندی ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ اور نہیں ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ ہمارے یہاں جیسے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس مثال سونا بھی ہے تھوڑا سا، چاندی بھی ہے، یا پیسے ہے کچھ، یا مثال کچھ مال تجارت ہے، کچھ پیسے ہیں، اس طرح مختلف چیزیں تھوڑی تھوڑی مقدار میں، تو اس صورت میں یاد رکھنا پھر نصاب بدل جاتا ہے۔ نصاب بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ سونا، مثال ایک عورت ہے اس کے پاس 3 تولے سونا ہے،
اور کچھ پیسے ہیں یا کچھ چاندی ہے یا کچھ اور چیزیں بیچنے کی، تو اس صورت میں پھر اس کا نصاب یہ ہوگا کہ پھر ان چیزوں سب کی قیمت لگائی جائے گی۔ یا ایک آدمی ہے، دکاندار ہے، اس کے پاس مال تجارت ہے لیکن وہ نصاب سے کم ہے، مثال اس کا جو مال تجارت رکھا ہوا ہے وہ کم ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے کم ہے، لیکن اس کے پاس کیش بھی رکھا ہوا ہے، تو اس صورت میں پھر اس کا نصاب چینج ہو جائے گا۔ نصاب چینج ہونے کا مطلب یہ کہ پھر ان سب چیزوں کی قیمت لگائی جائے گی، چاہے 2 ہو 3 ہو، یعنی مثال سونا چاندی ہو یا چاندی اور پیسے ہوں یا سونا اور پیسے ہوں، جو بھی ہو مثال، ان سب کی وہ لگائے گا قیمت۔ مثال 1 تولہ سونا ہے تو اس کی قیمت لگا لے گا، چاندی کتنی ہے اس کی قیمت لگا لے گا، کیش کتنا رکھا ہوا ہے بینک میں جو رکھا ہوا ہے یا گھر میں، ان سب کی وہ سب کے ساتھ میں وہ بھی لگا لے گا، پھر ان سب کو جمع کرے گا، سب کا جو ٹوٹل نکلے گا، یہ ٹوٹل اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ رہا ہے تو یہ شخص صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ ضروری ہے، شرط ہے کہ اس کے مال پہ سال گزرا ہو۔ تو یہ اس صورت میں کہ اگر کسی کے پاس 2-3 چیزیں ہیں، مثال سونا چاندی یا سونا اور کیش ہے یا چاندی اور کیش ہے یا اس طرح، اور وہ جو ہم نے کہا 7.5 تولہ یا 52.5 تولہ، یہ وہ اس صورت میں کہ اگر کسی کے پاس خالص سونا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ ہے نصاب، اور ایسے شخص کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ آدمی زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اگر کسی نے ایسے آدمی کو زکوٰۃ دے دی تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور ایسے آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ جب اس کے مال پہ سال گزر جائے تو یہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے گا 40واں حصہ، تو یہ صاحب نصاب۔